آگے اللہ پاک نے فرمایا اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، کیا یہ بہتر ہے مہمان نوازی کے طور پر؟ نزل مہمان نوازی، کھانے پینے کا انتظام، اچھی عیش اور راحت کا انتظام، تو یہ بہتر ہے یا زقوم کا درخت بہتر ہے؟ بتاؤ، اب فیصلہ کرو۔ ایک طرف اہل جنت کی مہمان نوازی ہے، ہر نعمت ان کو میسر ہے، نہریں جاری ہیں، ہر قسم کا پھل ہے، اور عالیشان محلات ہیں، حوریں ہیں، سبزہ ہی سبزہ، سونے کے جو ہیں وہ اینٹیں اور چاندی کی اینٹیں اور مسک کا گارا اور کنکر جو ہیں وہ ہیرے جواہرات کے۔ یہ بہتر ہے یا زقوم کا درخت؟ دنیا میں کفار قریش یا مطلقاً کفار اپنے آپ کو بہتر کہتے تھے، ہمارے پاس سامان عیش ہے، ہم دنیاوی اعتبار سے مستحکم ہیں، ہم تم سے بہتر ہیں۔ اب بتاؤ بہتر کون ہے؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے دائمی راحت دے دی وہ بہتر ہیں، یا جن کو زقوم کا درخت کھانا پڑے گا؟ زقوم ایک درخت ہے انتہائی برا، بری حیت والا، بری حالت والا، برے ذائقے والا، بری بدبو والا، ہر چیز میں بری ہی بری۔ اس درخت کا دنیا میں وجود نہیں ہے، کیونکہ یہ درخت زمین سے اگتا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ درخت آگ میں اگتا ہے، جو اصل جہیم، اصل جہنم کی تہہ سے یہ درخت اگے گا۔ تو ویسے بعض علماء نے ذہنوں کے قریب کرنے کے لیے جنگلوں میں، صحراؤں میں ایک درخت، اسے زقوم کا نام دیا ہے۔ بہت ہی برا، بدحیت، بد ذائقہ، حتیٰ کہ اس سے نکلنے والا دودھ اگر کسی بندے کو لگ جائے تو اس کی موت واقع ہو جاتی۔ اب چاہے جائے کہ اس کو کھایا جائے، ان کا کیا حال ہوگا؟ تو جہنم میں یہ درخت کھانا پڑے گا۔ یہ زقوم جو دنیا میں ایک درخت پیدا ہوتا ہے انتہائی غلیظ اور گندا اور بدبودار اور بد ذائقہ، تاکہ ذہنوں کے قریب آئے کہ وہ درخت زقوم کیسا ہوگا، جو اس کا ذائقہ ہوگا جہنم کے درخت کا، زقوم کا، دنیا میں ذائقہ بن نہیں سکتا، انتہائی ہولناک اور کربناک۔ جیسے جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے، جنت میں کیلے ہوں گے، جنت میں انار ہوں گے، کھجوریں ہوں گی، سیب ہوں گے، انگور ہوں گے۔ یہ صرف ذہنوں کے قریب کرنے والی بات، ورنہ جو ان کا ذائقہ ہوگا وہ دنیا کے ذائقے سے اربوں گنا بڑا ہوگا، زیادہ ہوگا، خوب لذیذ ہوں گے، مٹھاس ہوگی، حلاوت ہوگی، لذت ہوگی، ایک عمدہ ذائقہ ہوگا۔ تو صرف ذہنوں کے قریب کیا کہ جنت کی نعمتیں کیسی ہوں گی، ورنہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اعددت فیہا لعبادی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ میں نے جنت میں وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی دل میں تصور۔ تو کانوں نے سن تو رکھا ہے جنت میں انار ملیں گے، انگور ملیں گے، کیلے ملیں گے، مگر جو ان کا ذائقہ ہے نہ کسی نے دیکھا، نہ کسی نے سنا، اور دل میں اس ذائقے کا تصور تک نہیں ہے۔ اس طرح زقوم جو ہے جہنم کا درخت ہے، دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، لیکن ایک ذہنوں کے قریب کرنے کے لیے صحرا میں اگنے والے زقوم کا درخت، اس کو زقوم ہی نام دیا گیا تاکہ وہ درخت جو بڑا ہولناک اور بڑا دردناک ہے وہ ذہنوں میں قریب آ جائے۔ تو بتاؤ، اب تم دنیا میں کہتے تھے ہم تم سے بہتر ہیں، اب تمہارے سامنے دونوں ٹھکانے ہیں، ایک طرف اہل جنت کی مہمان نوازی، ابدی راحتیں اور بہترین ان کے ٹھکانے، اور ایک طرف جہنم، اس کی آگ، اور اس میں پھر یہ درخت زقوم کا، کیا بہتر ہے؟